زوی زوی، بس یہ چیزیں میں نے بتائی آپ. کتنی ہو گئی ہیں؟ 3 6 9 9 ہو گئی، 9 چیزیں ہو گئی. سمجھ میں آیا نا؟ یہ ابھی ہم نے پڑھا. اب اس کے بعد زو کی مؤنث کی طرف آئیں تو اس کا جو اعراب ہے زوو کا، یہ کیا ہے؟ سب کا اعراب بالحرف ہے کہ نہیں؟ واو الف یا واو یا، یہ انہی سے آ رہا ہے نا، اعراب بالحرف ہی. تو زو کے سب کا واحد تسنیہ جمع کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور ہر ایک کا اس کے حساب سے ہوتا ہے، واحد کا الگ، تسنیہ کا الگ، جمع کا الگ. اب آ جائے ذات کی طرف. زو کی مؤنث ہوتی ہے ذاتن. کیا ہوتی ہے؟ لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا کہ زو مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، واحد تسنیہ جمع ہو، یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. تو مضاف کو ہم تنوین نہیں دیتے، تو ذا بولے ذاتو، ذاتا، ذاتی. زو کی جو مؤنث ہے نا، زو کی جو مؤنث ہے وہ کیا؟ ذات ہے. یعنی اگر ہمیں کہنا ہے ایک علم والی عورت، تو پھر کیسے بولے؟ یہ بھی تو بولنا آنا چاہیے نا بھائی. ایک علم والا تو زو علم ہو گیا، جا زو علم. ایک علم والی عورت آئی، میں نے ایک علم والی عورت کو دیکھا، میں ایک علم والی عورت کے پاس سے گزرا، یا میں نے اس کی طرف دیکھا، اس طرح. تو اب ہم کیسے بنائیں گے؟ تو یاد رکھیں لفظ ذات کا جو اعراب ہے جو واحد ہے، یہ اعراب بالحرکت ہے. کیا ہے؟ یعنی زو کی مؤنث کا اعراب کیا ہے جو واحد ہے؟ اعراب بالحرکت ہے. پیش زبر اور زیر آئے گی سیدھی سیدھی، کوئی الف واو یا نہیں. یہ سب یاد کرنے کی باتیں. ایک مرتبہ اگر آپ نے اس کو لیکچر کو صحیح سے یاد کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ آسانی کی، ورنہ پھر بندہ گھومتا ہی رہتا ہے. تو اس کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے. بولیں جاءت، مؤنث کے لیے بولتے ہیں جاءت. بولیں آئی، جاءت ذات علم، ایک علم والی عورت آئی. رأیت ذات علم، بولیں میں نے ایک اہل علم عورت کو دیکھا. اس مررت بذات علم، بولیں میں ایک اہل علم عورت کے پاس سے گزرا. یہ بن. اب ذات کی مؤنث کیا بنتی ہے وہ آپ سن لیں. ذات کی مؤنث میں واو پھر لوٹ آتی ہے، صحیح ہے؟ اور وہ اس طرح ہوتی ہے، ذات کی مؤنث ہوتی ہے ذواتانی، ذواتین. بولیں سوری، ذات کی تسنیہ، ہاں وضاحت ہو جائے. ذات کی تسنیہ کے اندر واو پھر لوٹ آتی ہے، اور پھر اس کو بولتے ہیں ذات. تو خود مؤنث ہے، ذات ایک کے لیے تھا، ایک علم والی عورت. اس کی تسنیہ یوں ہوتی ہے ذواتانی. بولیں ذواتین. تو اب یہ نون گرے گی تو ذواتا، ذواتئی. بولیں. اب ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے اپنا مثال بنانی ہے تو ہم کیسے کہیں گے؟ جاءت، بولیں آئی، ذواتا علم، دو علم والی عورتیں. رأیت ذواتئی علم، بولیں کیا مطلب ہوا؟ میں نے اہل علم عورتوں کو دیکھا. مررت بذواتئی علم، بولیں کیا مطلب ہوا؟ میں دو علم والی عورتوں کے پاس سے گزرا. مررت بذواتئی علم، سمجھ میں آ گیا؟ مررت بذواتئی علم، یہ ہو گیا نا. یہ تسنیہ کی مثالیں بن گئی. اس کا اعراب بالحرف سے دیکھیں. اب جمع آئے گی تو ذات کی جمع جو آتی ہے وہ آتی ہے ذواتن اور ذواتن. وہ جمع مؤنث سالم کی طرح آتی ہے جمع، یعنی اس کے جمع مؤنث سالم والا اعراب لگتا ہے. تو ذات، ذاتو، ذاتا، ذاتی میں اعراب بالحرکت، ذواتا، ذواتئی کے اعراب بالحرف، تسنیہ والا قاعدہ لگا. اور اب تیسری چیز آ گئی ذواتن اور ذواتن. بولیں بس مسلماتن، مسلماتن، یہی دونوں ہیں. تن کبھی بھی نہیں ہوگا. کیا جمع مؤنث سالم میں زبر آتی؟ ظاہری طور پر نہیں. اس کا بھی اعراب بالحرف ہوتا ہے. تو لہذا اس کا بھی اعراب بالحرف اسی طرح ہوگا کہ آتن آتن آئے گا. لیکن کیونکہ لفظ زوات مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، ابھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتانا چاہ رہا تھا نا، تو اب زواتو اور زواتی بولیں گے. کیا بولو گے؟ تنوین نہیں لگائیں گے. اب اس کی مثال آئی بہت ساری علم والی عورتیں، تو آپ کہیں گے جاءت ذوات علم. بولیں ہو گیا. آئی بہت ساری علم والی عورتیں. رأیت ذواتی علم، تاظر تھی، میں نے بہت ساری علم والی عورتوں کو دیکھا. مررت بذوات علم، بولیں میں بہت سی علم والی عورتوں کے پاس سے گزرا. تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے ہے ذوات کا. اب بس ایک چیز کے لیے رک جائیں ذرا کہ اس میں اور کوئی ایسی بات یا قاعدہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں. یہ کلیئر ہو گیا پورا. جس ترتیب سے میں نے پڑھا ہے نا، بتایا ہے نا، اس ترتیب سے یاد رکھیں گے ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، ورنہ آپ کے ذہن میں مکس ہو جائے گا. اتنی ڈیٹیل میں یہ سبق یا نہیں ہے. اچھا ایک اور بات، چلیں ایک اور پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں. اگلا پوائنٹ بھی ایک وہ بھی پڑھ لیں. دیکھیں ہم نے ابھی تک مضاف مضاف پڑھا تھا. ہاں بھائی مضاف اور مضافن. بلکہ ایسا کریں اس قاعدے کو آج نہیں پڑھیں، ابھی رہنے دیں. پہلے آپ مجھے یہ گردان یاد کر کے سنانا. بس یہ ابھی ہم نے آج پتہ ہے کہاں تک پڑھا ہے. پوائنٹ نمبر 2 کی تنبیہ، تنبیہ نمبر 2 تک پورا کر لیا. تنبیہ نمبر 2 تک نشان لگائیں. پھر اس کے بعد میں اگلا والا قاعدہ یہ گردانیں یاد کرا کے بتاؤں گا. ماشاءاللہ آپ کی گردانوں کا دور دورہ شروع ہو رہا ہے. بس اب اس کی ریڈنگ کر لیں.
ختم ہو گیا ہمارا سبق. حضرت عبد الوہاب بھائی یہ روک دیں بھلے, ہو گیا نا پورا, بس اب ریڈنگ کرنی ہے, ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم الدرس الحادی عشر عربی کے معلم سے پڑھیں گے, من معلم العربیہ الدرس الحادی عشر. 11ویں سبق کا کچھ حصہ ہم نے اس کے ابتدائی 11واں سبق جو ہے عربی کے معلم کا, اس کا پوائنٹ نمبر 1 اور اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 اور پھر تنبیہ نمبر 1 اور تنبیہ نمبر 2 تک پڑھ لیا. آج ہم پوائنٹ نمبر 3 پڑھیں گے, البند الثالث. صحیح نا, البند الثالث پڑھیں گے ہم, تیسرا پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہ پوائنٹ سمجھنا یا اس کے بعد والے اگلے پوائنٹ سمجھنے سے پہلے, جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ صفحہ نمبر 79 اور 80 پر جو گردانیں لکھی ہیں ان سب گردانوں کو یاد کر لیں. تو طلبہ کو یہی ہمارا مشورہ ہے کہ اس سبق کو پڑھنے سمجھنے سے پہلے یہ گردانیں انہیں یاد ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے مثال کے طور پر گردان پڑھنے کا طریقہ کیا تھا, جب میں آپ سے ابھی سنوں گا تو وہ سب پریکٹس ہو جائے گی اسی طریقے سے جیسے میں نے صیغے کے ساتھ بتایا تھا. کوئی بھی ایک سنائیں, آپ سنا دیں ذرا, سلمان کی والدہ کو. ہاں, کتابہ سے شروع کرتے ہیں, کتابہ والی شروع کریں پہلے, ایک کتابہ والی پھر حرف جر والی سے. ہاں اچھا, اس نہیں بولے, اس بولے آپ, اس ایک مرد کی کتاب, کیونکہ 3rd پرسن کی بات ہو رہی ہے نا, اس ایک مرد کی کتاب. جی, ان دو مردوں کی کتابیں. اب یہاں رک جائیں, دیکھیں غلطی کی آپ نے ترجمے میں, رک جائیں 1 منٹ رک جائیں. ایک عورت کی کتاب, واحد مؤنث غائب. 1 منٹ رک جائیے, اسٹاپ کریں, اس میں آپ غلطی کر رہی ہیں. ہیلو, آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی رک جائیں. اب دیکھیں اس میں آرام سے پڑھنا ہے آپ نے, جب ایک صیغہ بول دیں اس کے بعد رک جائیں تاکہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہو تو میں اس کو آپ کو بتا سکوں. اب آپ ذرا دوبارہ بولیں, کتابہ کے بعد پڑھیں, آپ نے کیا پڑھا, کتابہ کے بعد بولیں, لب بولیں, اس کا ترجمہ بتائیں اور صیغہ بولیں, پھر اس کے بعد رک جانا. ہاں, کتابہ ایک مرد کی کتاب, صیغہ واحد مظفر غائب. کتابہما ان دو مردوں کی کتابیں. بس رک جائیں, یہی غلطی ہے آپ کی یہی غلطی ہے. ان دو مردوں کی کتابیں ترجمہ نہیں ہوگا, ان دو مردوں کی کتاب, کیونکہ کتاب تو ایک ہی ہے, مرد 2 اور ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لہذا ہم کہیں گے ان 2 مردوں کی ایک کتاب, مطلب کتاب کہیں گے بس. اگر آپ کو کتابیں بولنا ہے تو پھر آپ کہیں گی کتبہما, کیا, پھر جمع کا صیغہ لگائیں تو ان 2 مردوں کی کتابیں بہت ساری, پھر کتبہم ان سب مردوں کی بہت ساری کتابیں. تو یہ دقت اور باریکی ذہن میں رکھنی ہے, کیونکہ ٹرانسلیشن میں یہی تو اہم کام ہوتا ہے کہ اس کو ہم لینگویج کو صحیح سے سمجھیں. تو ان 2 مردوں کی کتاب ایک ہی ہے. اب اس کے بعد اگلا صیغہ بولیں, پھر ایک صیغہ بولنے کے بعد خاموش ہوگی آپ. اگر غلطی نہیں ہوگی تو میں چلنے دوں گا, ورنہ میں آپ کو روک دوں گا. آگے چلیں. خود صیغہ تثنیہ مذکر. اب دوبارہ شروع سے کر دیں ذرا, دوبارہ شروع سے بولیں کتابہ. ہاں آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی کتابہ اس ایک مرد کی کتاب, صیغہ واحد مذکر غائب. کتابہما ان 2 مردوں کی کتاب, صیغہ تثنیہ مذکر غائب. کتابہم ان سب مردوں کی کتاب, صیغہ جمع مذکر غائب. کتابوہا اس ایک عورت کی کتاب, صیغہ واحد مؤنث غائب. کتابہما ان 2 عورتوں کی کتاب, صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب, صیغہ جمع مؤنث غائب. کتابوکا تم ایک مرد کی کتاب, صیغہ واحد مذکر حاضر. کتابکما تم 2 مردوں کی کتاب, صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. کتابکم تم سب کتابکم تم سب مردوں کی کتاب, صیغہ جمع مذکر حاضر. کتابو کی با کو پیش ہی رہے گی ابھی. کتابو کی تم ایک عورت کی کتاب, صیغہ واحد مؤنث حاضر. کتابکما تم 2 عورتوں کی کتاب, صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. کتابوکن با کو پیش دیں. عورتوں کی کتاب, صیغہ جمع مؤنث حاضر. کتابی مجھ ایک مرد یا عورت کی کتاب, صیغہ واحد مذکر مؤنث متکلم. کتابنا ہم 2 مرد یا عورت یا ہم سب مرد اور عورت کی کتاب, صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم.
ہاں بس اس میں آپ نے بعض جگہ با کو زیر دے دی ہے، اس کو آپ نے زبر پیش دینی تھی، پیش. جب ابتدان کسی کلام کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کو پیش دے کے پڑھتے ہیں. اب یہ کتابو ہو جو ہے نا، کتابہ ہو بھی ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ اور کتابی ہی بھی ہو سکتا ہے. کتابہ اس وقت ہوگا جب مفعول بن رہا ہوگا یا حال بن رہا ہوگا، ہے نا، جو ہم نے پڑھا تھا. یا صفت، اگر موصوف کو زبر ہے تو صفت کو بھی زبر آ رہی ہوگی، وہ ساری حالتیں ہوں گی. اور کتابی ہی اس وقت ہو جائے گا کہ جب اس کے پہلے حرف جر آ رہا ہوگا یا مضاف الیہ ہو رہا ہوگا. صحیح ہے نا. تو عام طور پر تو یہ جو ہے کیونکہ کتابی کا لفظ ہی مضاف ہے تو حرف جر کے بعد ہی ہوگا، الا کتابی ہی، فی کتابی ہی وغیرہ وغیرہ. تو لہذا ابتدان پیش پڑھنا ہے. اب ذرا عبد الوہاب بھائی آپ پڑھیے حرف جر کے ساتھ ضمیر لگا کر، کیونکہ گردان جو ہے وہ حرف جر کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ابھی تو آپ نے اسم کو لگا کے پڑھا، لہذا یہ جو ہو، ہما، ہم والی جو ضمیریں ابھی پڑھی گئیں اور اس کتاب میں یہاں پہ لکھی بھی ہیں، یہ ضمیریں دنیا کے کسی بھی اسم کے ساتھ آ سکتی ہیں، صرف کتاب کے ساتھ نہیں. جتنی بھی چیزوں کے نام ہے، جیسے آپ بولے کأسہ، اسے ایک مرد کا گلاس ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قلمہ، اسے ایک مرد کا پین ہو گیا. اسی طریقے سے نظارتہ، اسے ایک مرد کا چشمہ ہو گیا. مروحتہ، اسے ایک مرد کا پنکھا ہو گیا. طاولتہ، اسے ایک مرد کی میز ہو گئی. اور پھر پوری یہ گردان آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی اسم ہے، ناؤن ہے، اس کے ساتھ یہ ضمیر آئے گی، یہ گردان آئے گی. جبھی اس کا نام کیا ہے؟ ضمیر مجرور متصل باسم. کیا نام ہے؟ ضمیر مجرور متصل باسم، یعنی بسم، یعنی باسم، اسم کے ساتھ. دیکھیں باسم کا مطلب ہے اسم کے ساتھ، متصل کا مطلب ہے ملا ہوا ہونا، ملی ہوئی. تو اسم کے ساتھ ملی ہوئی ضمیریں. اب اس میں ایک اور لفظ ہم نے استعمال کیا مجرور کا. ان کو مجرور کیوں کہتے ہیں؟ مجرور کا مطلب ہوتا ہے زیر والی. تو ان ضمیروں کو زیر تو دکھ نہیں رہی. تو یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ مبنی ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اور ان کے اعراب نہیں بدلتے، جس طرح وہ ہیں ویسے ہی کہیں گے، ایک ہی حالت پر جمی رہیں گی. مبنی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عربی میں کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی حالت پر قائم رہتے ہیں. تو کتاب ہو ہی رہے گا. تو اس کو مجرور اس لیے کہتے ہیں، زیر والی حالت میں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کلام کے اندر اگر عربی کی ترکیب کریں تو اس میں اس کی جو جگہ ہے نا، موقع اور محل ہے اس کی جگہ جو ہے وہ مضاف الیہ کی جگہ میں آ رہی ہے. کہاں آ رہی ہے؟ اور مضاف الیہ کو کیا آتی ہے؟ زیر آتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر میں اس کتاب ہو کی جگہ میں کہہ دوں زید کی کتاب، تو کیسے بولیں گے؟ کتاب زیدن، کیونکہ کتاب مضاف ہو رہا ہے اور زیدن کیا ہو رہا ہے؟ مضاف الیہ ہو رہا ہے. جب یہ مضاف الیہ ہے زیدن، تو اس کو کیا آنی چاہیے؟ زیر. اب زیدن کو ہٹا کر زید کی کتاب کی جگہ ہم نے کہا اسے ایک مرد کی کتاب، اس ایک مرد کی کتاب. تو اب ذرا مجھے آپ بتائیے کہ اس ایک مرد کی کتاب جب ہم نے کہا تو کیا اس ایک مرد کا لفظ جو ہے یہ مضاف الیہ کی جگہ میں نہیں آیا؟ مضاف الیہ کی جگہ میں آ گیا. اسی لیے ان ضمیروں کو مجرور مان لیا گیا کہ اگر ان کے اعراب آتے تو زیر ہی آتے. اس لحاظ سے ان کو مجرور کہا جاتا ہے. اگرچہ زیر دکھے گی نہیں تو اس میں پھر پریشان نہیں ہونا. میں کہا یہاں تو زیر نہیں ہے، مضاف الیہ تو پڑا ہے، زیر والی حالت میں آئے گی. تو اس کو بار بار سنیں، ریکارڈنگ کو آپ کے ذہن میں آرام سے کلیئر ہو جائے گا یہ پوائنٹ. تو اس کا اب ہم نے اس کے نام کی بھی وضاحت کر دی. ضمیر مجرور متصل باسم، اسم کے ساتھ مل کر آنے والی ضمیریں. اور آپ کو پتا ہے مجرور دنیا عرب کے اندر دو ہی چیزیں، پوری عربی زبان کے اندر دو چیزیں مجرور ہوتی ہیں. ایک مضاف الیہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ اسم جو حرف جر کے بعد ہے. تو یہ جو ضمیر اس وقت جب آپ کتاب ہو، قلم ہو لگا کے کہیں گے تو یہ کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ اسم کے ساتھ مل کر آ رہی ہے. اور اسم جو پہلے والا اسم ہے، لفظ کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ مضاف ہے. اور ہو ضمیر کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ. اور پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن جائے گا، مرکب ناقص ہوگا. یہ پورا جملہ نہیں ہے، یہ ایک ٹکڑا ہے کلام کا. جب کلام میں جائے گا پورا فعل فاعل مفعول یا مبتدا خبر وغیرہ سارا ملے گا تو پھر جا کے بات پوری ہوگی. یہ ادھوری بات ہے، اس میں بھی ہے کا ترجمہ نہیں ہے، مرکب اضافی ہے. جیسے کتاب زیدن ایک مرکب اضافی ہے. یہ بھی بات کلیئر ہوئی. اب دیکھیں یہی ضمیریں حرف جر کے ساتھ بھی لگ کر آتی ہے. حرف جر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیر دینے والے حروف یا زیر دینے والا حرف. تو عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو حروف جارہ کہتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں اپنے بعد آنے والے اسم کو. اس میں ہم نے پڑھا تھا بی، جیسے بی ہے. ابھی جو آپ نے عربی کے معلم کے پہلے حصے میں پڑھی ہیں انہی چیزوں کو میں ڈسکس کروں. بی جیسے میں کہوں بی قلمن، پین کے ساتھ یا پین سے. بی زیدن، زید کے ساتھ یا زید سے. ہو گیا نا. تو اسی طریقے سے میں کہوں بال کتابی، کتاب کے ساتھ یا کتاب سے.